السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج میں نے جو اپنا ولاگ ہے وہ مارننگ ٹائم کو 11 o'clock میں نے سٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا فروٹ وغیرہ سارا کچھ سیٹ کیا، اور اس ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے چاند رات، عید کا فرسٹ ڈے اور عید کا سیکنڈ ڈے، تینوں ڈیز کا نا میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بنایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید والے دن ہم لوگ بزی ہوتی ہیں، عورتیں کچن میں بزی ہوتی ہیں، بہت زیادہ کام ہوتا ہے گھر کا۔ تو اب یہ صبح ٹائم جب رات کو مجھے پتا تھا کہ آج چاند رات ہے، تو صبح ہم لوگوں نے جب کلیننگ سٹارٹ کی، کیونکہ لاسٹ نائٹ جو تھا وہ میرے گھر کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے جو کہ میری فرینڈز آئی ہوئی تھیں، ان کی میرے گھر میں افطاری تھی، تو ان کے ماشاءاللہ سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے کافی زیادہ نا والس پہ پینٹنگ وغیرہ کرتے رہے، تو وہ اب میں نے ساری ہم لوگوں نے کلینزنگ کی۔ پھر اس کے بعد میں نے اور میری سسٹر نے ہم نے سوچا کہ گھر کو صحیح پراپر کلین کر کے آج ہم نے باہر نکلنا تھا۔ اپنے بچوں کی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں عید کی، اور اپنی بھی کچھ میک اپ کی چیزیں رہ گئی تھی، تو ہم نے کہا چلو جی اللہ کا شکر ہے کہ آج 30واں روزہ بن گیا، ہمیں ایک دن مل گیا اپنے لیے، تو ہم آج اپنے لیے بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بائی کر آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کچھ میری بیٹی کی جو تھے وہ ایک ڈریس میں نے بائی کرنا تھا، تو مجھے ادھر بھی جانا تھا، تو ایک سے میری سسٹر کا پارسل بھی آیا ہوا تھا، اس نے جلدی سے وہ اپنا پارسل اوپن کیا، اس میں جو جو چیزیں اس کی رہ گئی تھی، اس نے سوچا کہ چلو میں اب باہر جا کے اب جو مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں میں نے لے کے آنی ہے، تو اب وہاں سے جب ہم لوگ گھر سے نکلے تو ہم لوگ پلازے میں پہنچے۔ جب ہم لوگ راستے میں جا رہے تھے، موسم اتنا اچھا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ کل جب ہماری عید آئے گی تو ہلکی ہلکی بارش ہوگی اور بچے کافی انجوائے کریں گے، نہ گرمی لگے گی ان کو، نہ سردی لگے گی۔ ہم لوگ یہاں پہ جب پلازے میں پہنچے تو میں نے اپنی بیٹی کا ایک تو بیگ لینا تھا، ایک میں نے اپنی بیٹے دونوں کے میں نے شوز لینے تھے، اور ایک ڈریس ویسٹرن والا لینا تھا، کیونکہ پاکستانی دیسی جو ڈریسز تھے وہ میں نے ان کے آن لائن پہلے سے آرڈر کیے ہوئے تھے، جو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ٹائم پہ میرے گھر پہنچ گئے تھے۔ تو ساتھ ہی میری چھوٹی سسٹر نے بولا کہ میں نے اپنے بیٹے کے کان بھی سلوانے ہیں۔ پہلے تو میں نے اس کو بہت منع کیا، پھر انہوں نے بولا نہیں میں نے سلوانے ہیں، مجھے شوق ہے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اب وہاں سے جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگوں نے اپنے میک اپ کی 2-3 چیزیں لینی تھی، ایک تو میں نے مسکارا لینا تھا، ایک بلش آن لینا تھا، اور میری سسٹر نے پرفیوم لینا تھا، اور اس کے بعد اپنا لینا تھا، انہوں نے کچھ لپسٹک وغیرہ لینی تھی، 2-3 چیزیں ایسی تھی جو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی کہ یہ والی اچھی ہے، یہ والی نہیں اچھی، اور بائی کیا۔ وہاں سے جب ہم نکلے تو شام ہونے والی تھی، تو میرا پلان تھا کہ آپ جلدی سے گھر جا کے تھوڑی سی افطاری بنا لوں، کیونکہ کل عید کا دن ہے، تو کل تو کھانے بننے مسٹ بھی، تو آج صرف اتنی کوانٹٹی میں بنا لوں کہ رات کو ہی بس کھائیں، اور پھر صبح تو اٹھ کے اور زیادہ کھانے بنانے ہیں۔ تو میں جب گھر آئی ہم لوگ، تو وہ ہماری پڑوس میں جو بلڈنگ میں بچیاں تھیں وہ کافی زیادہ کھڑی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ہی مہندی لگا دیں، تو ہم نے کہا کہ افطاری کے بعد آئیے گا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے افطاری سے پہلے افطاری کرنے کے بعد ہم نے ٹیوشن جانا ہے، تو پلیز آپ ہمیں مہندی لگا دیں۔ تو میری سسٹر نے بولا چلو تم افطاری بناؤ، میں ان کی مہندی لگاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جب میں فری ہو گئی تو میری بیٹی نے بولا کہ مما مجھے بھی کوئی مہندی لگا دے، تو میں نے کہا چلو صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے جو مہندی لگائی گئی نا وہ میری بیٹی نے لگائی تھی ایک ہینڈ پہ، اور پھر میں نے ان کو بولا کہ چلیں آپ کو آپ کی خالہ مہندی لگاتی ہیں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا لڑکیوں کی جو مہندی ہوتی ہے نا اسی سے تو چاند رات بنتی ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ پلان تھا کہ میرے بیٹے نے بولا کہ میں اپنی جو کزن ہے نا چھوٹی، بہت زیادہ ان سے ماشاءاللہ سے یہ پیار کرتے ہیں اپنی ماموں کی بیٹی کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے گفٹ دوں گا، تو انہوں نے رکھی، میرے بیٹے نے رکھا بیچ میں ایک ڈریس رکھا، چوڑیاں رکھی، پونیاں رکھی، اور ان کے فیوریٹ بلون رکھے، اس کے ساتھ عیدی بھی ان کو دی۔ تو انہوں نے رات کو اپنا پارسل بنا دیا کہ میں صبح جب جاؤں گا تو اپنی بہن کو عیدی دوں گا۔ رات کو میں نے اپنے بیٹے کے، اپنی بیٹی کے، اپنے سب کے کپڑے بھی پریس کر دیے تھے، کہ مجھے تھا کہ صبح میں لیٹ ہو جاؤں گی بچوں کو اٹھاتے۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا تو میرے بچے نے پہلے تو درود دلوایا، پھر اس کے بعد نماز ادا کی، پھر اپنی بہن کو اٹھانے کی کوشش کی کہ اب آپ اٹھو، شاور وغیرہ لو، اور کیونکہ ہم لوگوں نے گھر سے صرف ہم لوگ نے درود وغیرہ دلوایا تھا، اس کے بعد ہمارا یہ پلان تھا کہ اب ہم امی ابو کے گھر جائیں گے، اور ادھر جا کے ساری میں کوکنگ وغیرہ کروں گی، اور بچے وہاں پہ ریڈی ہوں گے، اور وہاں سے میرے سارے جتنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں ادھر ہی آئیں گے، کیونکہ ہماری عید جو ہوتی ہے نا وہ ہماری مما کے گھر پہ ہوتی ہے۔ تو میرا ولاگ ایسا تھا کہ اب ظاہری سی بات ہے پوری فیملی اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم جو عورتیں ہوتی ہیں ہم لوگ صرف کوکنگ میں ہوتی ہیں، تو میں تو کوکنگ کا جو ولاگ ہے نا وہ میں نہیں بنا سکی تھی، کیونکہ ہم سب نے مل کے وہاں پہ کوکنگ کی تھی، تو کافی زیادہ رش ہوتا ہے کچن میں، تو اس لیے میں نے کچھ بھی وہاں پہ نہیں ریکارڈ ہی نہیں کر سکی۔ ہر گھر میں
عید پہ تو بہت زیادہ کھانے بنتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ جب کھانا وغیرہ کھا چکے تو ہم نے ساتھ ہی بولا کہ چلیں اب باہر نکلتے ہیں، موسم بہت اچھا ہوا ہے۔ ہم جب باہر نکلے تو کافی بہت زیادہ موسم اچھا تھا، وہاں پہ کافی زیادہ پاکستانی لڑکیاں اتنے پیارے پیارے ڈریسز میں آئی ہوئی تھی، اتنی پیاری لگ رہی تھیں ماشاء اللہ سے۔ پھر ہم جب شام کو واپس آتے ہیں گھر پہ تو جو میری سسٹر ہیں انہوں نے بولا کہ میں جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے میں گفٹ لے کے آئی ہوں۔ اب میری انابیہ نے تو گفٹ لیا، اتنی ہیپی ہوئی، اس میں اس کی مہندی تھی، اس کے سٹکرز تھے، اس کی چوڑیاں تھیں، پیسے تھے، چاکلیٹس تھیں۔ اصل میں تو عید صرف بچوں کی ہوتی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو مجھے بھی نانو ایسی بولتی تھی۔ ہمارا کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، نانو جی لوگ جو ہماری تھیں وہ گاؤں میں رہتی تھیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ 2 دن پہلے نا ہمیں لینے آ جاتی تھیں۔ اس ٹائم پہ ہم لوگ اتنا کرتے تھے کہ نانو آ رہی ہیں، میں تو بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کہ مجھے بس اب عید کے لیے جانا ہے۔ تو نانو بھی اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی تھیں، اتنا زیادہ سودا لیتی تھیں۔ وہ سادے لوگ ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے جاتی تھیں، اور اتنا سب سے جو مجھے مومنٹ اچھا لگتا ہے نا کہ جب میں ریڈی ہوتی تھی نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ نظر نہ لگے، اور وہ جو اماں اور ہماری بزرگیں ہوتی تھیں وہ ہمارے پہ نا اب بھی کچھ نہ کچھ اور کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ نا میری نانو کیا کرتی تھی، تھو تھو کرنا شروع کر دیتی ہوتی تھی کہ میری بیٹی کو نظر نہ لگے، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تو میں اپنے بچپن کی عید کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں بیکاز آف مائی نانی اماں جی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کی بھی عید بہت اچھی گزری ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے اللہ حافظ، عید مبارک۔